ملت اسلامیہ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے. بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارا مذہب اسلام ہے. ہم اللہ عز و جل کو ایک جانتے ہیں. ہمارا ایمان تمام نبیوں اور رسولوں پر ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ہے. حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. قرآن مقدس کو اللہ کا کلام اور آخری آسمانی کتاب مانتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور ان امور پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مقدس پر ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ہے. قرآن مقدس ہمارے عقائد کا منبع ہے اور ہمارے تمام احکام شرعیہ کی اساس اور بنیاد ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے سلسلے میں اگر کوئی بندہ مومن کسی طرح کے شک یا شبہے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہ پاتا. جس لمحے شک یا شبہ یا وسوسہ پیدا ہوگا اسی لمحے اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا. اور آج دشمنان دین طرح طرح کے پینتروں کے ذریعے، شیطانی وسوسوں کے ذریعے مومنوں کی دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. الٹی سیدھی باتیں کر کے، لا یعنی دلائل پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مکمل سازشیں کی جا رہی ہیں. مختلف شکلوں میں
دشمنان دین اپنے ایجنٹ تیار کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے، ملکی میڈیا کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مقدس کے حوالے سے شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین یہ وسیم رافضی مردود کہ جس نے قرآن مقدس کے حوالے سے بھی بکواس کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بکواس کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو بدترین گالیاں دیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے دشمنان دین کی قلعی کھولیں، ایسے دشمنان دین کا تعاقب کریں اور ان کی باتوں کا مکمل طریقے سے رد کریں، تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دین کی زیادہ معلومات نہیں رکھتے، دین میں جن کی زیادہ گہرائی نہیں ہے، اپنے کاروبار سے منسلک ہیں یا کالج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے بدترین لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کا چراغ گل نہ کریں۔ اس لیے میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ باقی جو اور چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا میں فی الوقت روکتا ہوں، اور میں یہ سلسلہ بالخصوص وسیم رافضی کے رد میں شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل نہایت سنجیدگی کے ساتھ، حسن ترتیب کے ساتھ میں اپنی بات اور اسلام کی حقانیت کو دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں آپ پر، ظاہر سی بات ہے، آپ مومن ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ آپ کے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کچھ میٹر ہو، آپ کے پاس بھی کچھ دلائل ہوں، کہ کل کو کوئی بدبخت آپ کے سامنے یہ بکواس کرے کہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، آپ کیوں اس کو کلام الہی مانتے ہو، تو پھر آپ اس کا جواب دے سکیں، خاموش نہ رہیں۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص کے پاس، ہر بندے مومن کے پاس کچھ علمی ہتھیار ہونے چاہیے، علمی اسلحوں سے لیس ہونا ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے، تاکہ اگر اس کے سامنے اس کے مذہب پر، اس کی قرآن پر، اس کے رسول پر کوئی چھینٹا اڑانے کی کوشش کرے تو اپنے علمی اسلحوں کے ذریعے سے اس کا مکمل طریقے سے رد کر سکے۔ یہ چیز غیروں میں بیدار ہو چکی ہے، اور اللہ جانے مسلمانوں میں کب بیدار ہوگی۔ مسلمانوں نے ساری ذمہ داری اماموں کے حوالے کر دی، علماء کے حوالے کر دی، اور وہ سائیڈ میں ہو گئے کہ ہم کیا جانیں ہمارے مذہب پر کون حملے کر رہا، ہم سے کیا لینا دینا۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف اماموں کی اور عالموں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مذہب اسلام صرف اماموں کا اور علماء کا مذہب ہے، عام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس طرح کے بدبختوں کو منہ توڑ جواب دینے کی۔ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ شعراء کے اندر، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ سلسلہ میرا کئی ہفتوں تک چلے گا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح آج پہلے آئے ہیں، آئندہ جمعے کو بھی اور اس سے بعد والے جمعوں کو بھی پہلے آنے کی کوشش کریں اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو آپ کے گھر کے جو باشعور بچے ہیں جو خطبے کے وقت آتے ہیں، جن کو دین سے سروکار نہیں، ان کو بھی آپ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے کی کوشش کریں، پہلی فرصت میں، پہلے وقت میں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عام طور سے اسٹیجوں پر بہت کم بیان کی جاتی ہیں۔ اسٹیج کا جو میدان ہے ہمارے یہاں جلسے جلوسوں کا، وہ بالکل تتر بتر ہو چکا ہے۔ مقررین آتے ہیں رٹی رٹا، ایک دو تقریریں جو زندگی بھر بولتے ہیں، اور آپ کی جیب سے موٹے موٹے 35-35 40-40 ہزار کے نذرانے لے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو اپنے نذرانوں کی فکر ہے، آپ کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھی خطابات کرتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا۔ تو آپ پہلے آئیں، گھر والوں کو جو باشعور بچے ہیں ان کو پہلے لانے کی کوشش کریں، تاکہ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو سورہ شعراء آیت نمبر 191، 92، 93، 94، 4 آیات کریمہ میں نے پیش کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا
کہ بے شک بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، پروردگار عالم نے اس کو نازل کیا، جبریل امین نے اے محبوب محمد مصطفیٰ آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں بلسان عربی مبین، فصیح واضح عربی زبان میں۔ تو یہ قرآن مقدس کا ایک دعویٰ ہوا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آپ دیکھیں، الف لام میم شروعاتی میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ رتبہ عظیم الشان بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر ایسے دلائل موجود ہیں، قرآن مقدس کی حقانیت پر، قرآن مقدس کے کلامی الہی ہونے پر ایسی واضح نشانیاں، ایسے واضح دلائل موجود ہیں کہ اگر کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ تعصب اور عناد اور ہٹ دھرمی اور سرکشی کو سائیڈ میں رکھ کر قرآن مقدس کی باتوں کو غور سے پڑھے، اس کے دلائل کا جائزہ لے اور قرآن مقدس میں جو واضح بینات موجود ہیں ان کو دیکھے اور پرکھے، تو یقیناً وہ کہہ اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن مقدس ایسے مضبوط ٹھوس دلائل رکھتا ہے، نہ کل کے زمانے میں ان کا کوئی جواب کسی کے پاس تھا، نہ آج ان دلیلوں کا جواب کسی کے پاس ہے، نہ صبح قیامت تک کسی کے پاس ان دلائل کا جواب آ سکتا ہے۔ وسیم رافضی آج اپنی بکواس، گنڈا گردی، حکومت کی سرپرستی میں آ کے مسلمانوں کے خلاف، کلام الہی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں ایسے بدبخت سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تیرا باپ ابو جہل مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مقدس کے حوالے سے شک پیدا نہ کر سکا تو تو کس کھیت کے مولی ہے؟ جن کو عربی آتی تھی، جو عربی زبان کے ماہر تھے، فصیح و بلیغ تھے، جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، فخر تھا، جو اپنے سامنے دنیا کے تمام انسانوں کو گونگا اور بہرا کہتے تھے، اپنے آپ کو عربی اور دنیا والوں کو عجمی کہتے تھے، وہ اپنی معافی ضمیر کو، دل کی باتوں کو بہت اچھوتے انداز میں، نرالے انداز میں، شاندار انداز میں بیان کرنے کی طاقت رکھتے تھے، چاہے وہ عتبہ ہو، چاہے وہ شیبہ ہو، چاہے وہ ولید بن مغیرہ ہو، ابی بن خلف ہو، چاہے وہ عبداللہ ابن قمعہ ہو، اس قسم کے، چاہے وہ ابو لہب ہو، بدبختوں نے یہ کہا کہ یہ کلام الہی نہیں، محمد عربی نے بنا لیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا نہ کر سکے تو آج وسیم رضوی جیسے بدبخت بکواس کر کے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بس بیداری لانے کی حاجت ہے، اور جو ہماری قرآن مقدس سے دوری ہو چکی ہے اس دوری کو ختم کر کے قرآن مقدس سے اس رشتے کو قائم کرنے کی حاجت ہے جو رشتہ ہمارے اسلاف کرام کا قرآن مقدس سے قائم تھا۔ قرآن مقدس نے دعویٰ کیا لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں جس میں شک کیا جا سکے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ کلام الہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں چیلنج کر دیا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اور یہ جو دلائل ہیں قرآن مقدس کی حقانیت پر، یہ صرف اطمینان قلبی کے لیے اور آپ کو چند دلیلوں سے آراستہ کرنے کے لیے میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ آپ مسلسل آئیں گے تو میں شرعی دلائل، عقلی دلائل، ہر قسم کی دلیلیں پیش کروں گا جنہیں آپ مسلمانوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں اور غیروں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں، جن کو رد کرنے کی ہر کسی ایسے انسان کو جرأت نہیں ہو سکتی جس کے پاس ذرا سا بھی شعور ہے، سمجھنے کی طاقت و صلاحیت ہے۔ اب کسی کے پاس گدھے کے برابر بھی عقل نہ ہو تو اس سے ہم کو کیا لینے دینا؟ جو بھی خود کو انسان کہتا ہے اور جس کے پاس عقل ہے، سمجھنے کی طاقت ہے، وہ قرآن مقدس کی حقانیت اور جو دلائل قائم ہیں ان دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا بھی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن، اے محبوب یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ قرآن میرا کلام نہیں، میں نے نازل نہیں کیا، اور آپ پر الزام دھرتے ہیں کہ آپ نے بنا لیا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن مقدس جتنا حصہ اس وقت نازل ہو چکا تھا، کیا یہ قرآن مقدس میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن مقدس کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا
اللہ کا کلام نہ ہوتا، اللہ کا بنایا ہوا کلام نہ ہوتا، اللہ کا نازل کیا ہوا، یوں کہہ لیں اللہ کا نازل کیا ہوا کلام نہ ہوتا، تو اس میں وہ لوگ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے، تضاد پاتے، ٹکراؤ پاتے. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اور چونکہ قرآن مقدس میں ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے. اب اس آیت کریمہ کے میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. گفتگو ہو سکتا ہے تھوڑی سی علمی ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے عالم لوگ ہیں، اور علماء عالموں فاضلوں کو پڑھانا اور درسی کتابوں کو پڑھانا ہمارا کام ہے، تو گفتگو آسان سے آسان کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے، مگر کچھ علمی انداز اس میں آ ہی جاتا ہے. مگر آپ کو میں ہلکے انداز میں آسان سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں کیا کہا اللہ نے؟ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو یہ جو قرآن مقدس کا انکار کر رہے ہیں یہ قرآن مقدس میں اختلاف پاتے. دیکھیے، اختلاف کسی بھی کتاب میں ہو، 3 طریقے اختلاف کے ہوتے ہیں: لفظی اختلاف، معنوی اختلاف اور ترتیب میں اختلاف. دنیا کا بڑا سے بڑا رائٹر اب لے لیں، بڑا سے بڑا مصنف لے لیں جتنی کسی کتاب کو لکھا ہو، بھلے وہ اپنی زبان پر بہت زیادہ مہارت تامہ رکھتا ہو، عبور رکھتا ہو، مگر اس کی کتاب میں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کا کوئی کلام ہو، کوئی کتاب ہو اور ان تینوں اختلاف میں سے کوئی اختلاف نہ پایا جائے. یا تو الفاظ میں اختلاف ہوگا کہ اس کی کتاب شروع سے آخر تک جس معیار کی ہوگی، مصنف اس معیار کو شروع سے آخر تک برقرار نہیں رکھ پائے گا. کہیں بہت اچھا انداز گفتگو ہوگا، کہیں اس سے کم درجے کا انداز گفتگو ہوگا، کہیں اس سے بالکل تھرڈ کوالٹی کا انداز گفتگو ہوگا بالفاظ دیگر، کہیں اس کے الفاظ بڑے عظیم ہوں گے، زبانی اعتبار سے بڑے ادیبانہ انداز میں کلام کرے گا، وہ فصیح و بلیغ کلام ہوگا. کہیں اس کا کلام کچھ کم درجے کا فصیح و بلیغ ہوگا، اور کہیں اس کا کلام ایسا ہوگا کہ فصاحت و بلاغت سے بالکل دور ہوگا. ہم نے بڑے بڑے محققین کی کتابیں پڑھی ہیں، علامہ تفتازانی کی بھی کتاب پڑھی ہے، علامہ خیالی کی بھی کتاب پڑھی ہے، بڑے بڑے محققین کی کتابیں پڑھی ہیں، سید شریف میر جرجانی کی کتابیں پڑھی ہیں، جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء میں شمار ہوتے تھے، محققین میں شمار ہوتے تھے. ان کی کتابوں پر بھی تنقیدیں کی گئی ہیں، بعد میں آنے والوں نے ان کی کتابوں پر بھی تنقیدیں کی ہیں، کہیں الفاظ میں تنقید کی، کہیں معنی پہ تنقید کی. تو انسان کوئی بھی ہو، کتنے ہی بڑے منصب پر فائز، اس کی جو کتاب ہوگی وہ ایک کسوٹی پر پوری کتاب نہیں لکھے گا. اس کے الفاظ میں کہیں نہ کہیں ضرور اونچ نیچ ہوگا، 19-20 ضرور ہوگا. یہ ہے الفاظ کا اختلاف جو انسان کی ہر کتاب میں پایا جائے گا. مگر حضور رحمت عالم جان عالم نے جو کلام برجستہ پیش فرمایا، بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی کے پاس پڑھے ہوئے، دنیا میں نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ کسی کے پاس پڑھنے گئے، نہ توریت زبور انجیل پڑھی، نہ کوئی اور کتاب پڑھی، برجستہ بلا تکلف کے آپ کی زبان سے جو کلام الہی جاری ہوا، اس کی شان یہ ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ ڈالیں. اگر آپ کو عربی ادب کا تھوڑا سا بھی شعور ہے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن مقدس کا معیار ایک ہے، شروع سے آخر تک الفاظ میں کہیں ذرا سا بھی اونچ نیچ نہیں ہے، 19-20 نہیں ہے. جو فصاحت و بلاغت قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ میں ہے، یہی فصاحت و بلاغت آخر تک برقرار رکھی گئی ہے. کلام مقدس 6600 سے زیادہ آیت کریمہ ہیں، اور ہر آیت کریمہ معجز ہے، پوری دنیا کو چیلنج کر رہی ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت پیش کرنے سے قاصر ہو. دنیا حیران ہے، ششدر ہے، مگر قرآن مقدس کی کسی ایک آیت کریمہ کی مثال نہیں پیش کر سکتی، پوری دنیا مل کر بھی. یہ قرآن مقدس کے چیلنج ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ ناس تک فصاحت و بلاغت کا جس اونچے معیار پر کلام الہی نازل ہوا، اس اونچے معیار سے نیچے کوئی بھی انسان ثابت نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ کسی غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے، الفاظ میں اختلاف
اختلاف پاتے، مگر حیران ہے ہکا بکا اہل عرب بھی کہ محمد عربی تو ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ جیسا کلام ہم نے سنا ہی نہیں، جیسا کلام ہماری زبان سے کبھی جاری نہیں ہوا۔ کٹر دشمن ضرور تھے مگر وہ اس قرآن مقدس کے سامنے کچھ بولنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن مقدس کی یہی وہ خوبی تھی کہ جن کے دل میں حد دھرمی نہیں تھی، تعصب نہیں تھا، انہوں نے قرآن مقدس کو سنتے ہی سمجھ لے کہ یہ کلام کسی انسان کی قدرت میں داخل نہیں ہے، یہ کلام انسانی قدرت سے باہر ہے۔ یقیناً یہ محمد عربی جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کلام کلام الہی ہے، پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ فاروق اعظم انہی لوگوں میں ہیں، قرآن مقدس سنا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ سوچیں، ایک وہ جو تلوار لے کے جا رہا ہو مسلمانوں کے پیغمبر کو مارنے کے لیے 27 سال کی کڑیل جوانی، جس نے کہا بہت ہو گیا ہنگامہ، اب نہ رہے گا اسلام، نہ بانی اسلام رہیں گے نہ اسلام رہے گا۔ اپنے وقت کے پہلوان بڑے سے بڑے سورماؤں کو ان کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کفر کے سرغنہ تھے تو عمر فاروق اعظم۔ آخر کیا وجہ تھی کہ مسلمان ہو گئے؟ حضور کی بارگاہ میں گئے، اپنی بہن کی بارگاہ میں ان کو مارنے کے لیے، اور جب ان کی زبان سے کلام الہی سنا، کیونکہ دل میں تعصب نہیں تھا، حق پرست تھے، حق تسلیم کرنے والے تھے، دل میں تعصب نہیں تھا، کلام الہی سنا، بس بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا بخدا یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محمد عربی جو فرماتے ہیں وہ صحیح فرماتے ہیں، کلام الہی ہے۔ حضور کے قدموں میں جا کے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلام مقدس سنتے ہی پہلی فرصت میں مسلمان ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ جو مسلمان تو نہیں ہوا مگر جب اس نے کلام الہی سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہا، ہاتھ رکھ کر حضور کی زبان اقدس پر کہا، محمد عربی بس خاموش ہو جاؤ، تمہارا کلام اتنا پرجلال ہے کہ میرا جسم پھٹا جا رہا ہے، میں اس کلام کو سن نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ کلام کا جلال جو صرف کلام الہی میں ہو سکتا ہے، کسی اور کلام میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں، معنی میں بھی اختلاف نہیں۔ قرآن مقدس کے جو مضامین ہیں وہ اچھوتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اگر اللہ کی توحید کا بیان ہے، رسول پاک کی رسالت کا بیان، انبیاء کے نام کا تذکرہ بھی ہے۔ آج تک قرآن مقدس نے جو باتیں بیان کی، آج تک کوئی مائع کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس سے قرآن مقدس کی ایک بات کو بھی غلط ثابت کر دیا ہو، ایک معنی کو بھی غلط ثابت کر دیا ہو۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت آدم کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت صالح کا، حضرت ایوب کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، درجنوں انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے، ان کی امتوں کے حالات موجود ہیں۔ حضور تو بہت بعد میں آئے، ہزاروں سال پہلے کے حالات وہ قرآن مقدس کے اندر بیان کیے گئے، کس امت کو کس زمانے میں کس طریقے سے ہلاک کیا گیا، چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی امت ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی امت ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہو، وہ ساری تفصیلات قرآن مقدس کے اندر موجود۔ ماضی کی ساری خبریں، جو زمانہ گزر گیا اس کی ساری خبریں، آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، بہت سے امور کی پیش گوئیاں قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ چاند ستارے سیاروں کے بارے میں ان کی حقیقت کیا ہے قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، زمین کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، یہ ساری تفصیلات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن مقدس کے معانی ہیں، مفاہیم ہیں، قرآن مقدس کے الفاظ جن کو بیان کرتے ہیں، اور کوئی بڑا سے بڑا علم والا بھی آج تک دلیل سے قرآن مقدس کی ایک بات کو بھی رد نہیں کر سکا ہے۔ معانی میں اختلاف نہیں۔ قرآن مقدس میں 6000 سے زیادہ آیت کریم میں نے ابھی عرض کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے روایت کے مطابق 6616 آیت کریمہ ہیں۔ 1000 آیت کریمہ وہ ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ 1000 آیت کریمہ وہ ہیں جن میں اللہ نے بندوں کو منع کیا، یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو۔ 1000 آیت کریمہ وہ ہیں اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا، میرے بندوں تم یہ کرو تمہیں یہ ثواب ملے گا، تم یہ کرو تمہیں جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ 1000 آیت کریمہ ایسی ہیں، 1000 آیت کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ نے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اپنے قہر، اپنے جلال، اپنی پکڑ، اپنی سختی، جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ 500 آیت کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو حلال و حرام کا فرق بتایا ہے، کون کون سی باتیں حلال ہیں، کون کون سی باتیں حرام ہیں۔ 100 آیت کریمہ ایسی جن میں دعا کا ذکر ہے، اور چند متفرق آیت کریمہ اور بھی ہیں۔ تو ان تمام آیت کریمہ کا
جو مضمون اور خلاصہ جو ان کے معانی ہیں، کوئی بھی اختلاف ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں آیت فلاں آیت کے خلاف ہے، فلاں آیت فلاں آیت کے خلاف ہے، فلاں معنی فلاں معنی کے خلاف ہے، یہ معنی اس معنی کے خلاف ہے، وہ مفہوم اس مفہوم کے خلاف ہے، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا آج تک. اور یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. آج علوم و فنون ترقی پر ہیں، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، طرح طرح کی مشینیں، طرح طرح کے آلات، ٹیکنالوجی انسان کی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. علوم بھی ترقی کر رہے ہیں، فنون بھی ترقی کر رہے ہیں، طرح طرح کے علم ایجاد ہو رہے ہیں، سائنس مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتنا ترقی یافتہ انسان ہونے کے باوجود آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مقدس کی کسی آیت کریمہ کے مثل کسی انسان نے بنایا ہو. تو قرآن مقدس کے الفاظ میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. قرآن مقدس کے معانی میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور ترتیب قرآن مقدس کی اس میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 23 سال کی مدت میں قرآن مقدس نازل ہوا. اعلان نبوت کے بعد غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بسم ربک الذی الی آخر الآیہ. تو یہ 5 آیت کریمہ نازل ہیں. اس کے بعد مسلسل تسلسل کے ساتھ قرآن مقدس کا نزول ہوتا رہا. 23 سال کی مدت میں قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی نزول کی. کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی، اس کا ایک ٹکڑا رک جاتا، وہ بعد میں نازل ہوا. کبھی ایسا ہوتا کہ چند آیت کریمہ نازل ہو جاتی. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی، وحی الہی نازل ہوتی، تو آپ فرماتے لکھنے والوں سے کہ یہ آیت کریمہ فلاں آیت کریمہ کا حصہ، اس کو وہاں لکھا جائے. یہ آیت کریمہ فلاں سورت کا حصہ، اس کو وہاں لکھا جائے. بہترین ترتیب کے ساتھ قرآن مقدس کو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے لکھوایا کہ اس کی ترتیب میں ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں آیا اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، نہ آج تک کوئی ثابت کر سکا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن مقدس کے مخالف ہیں، ہم بھی وسیم رضوی کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر بدبختی تمہارے جسم پر مسلط نہیں ہوئی اور بدبختی کا زنگ تیرے دل پر نہیں لگا، تو قرآن مقدس تجھ کو بھی دعوت دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ جو قرآن مقدس کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر قرآن کسی غیر اللہ کی جانب سے نازل کیا جاتا، کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا، تو یقیناً وہ اس میں شدید اختلاف پاتے، اس کے معانی میں الفاظ میں ٹکراؤ ہوتا، تضاد ہوتا. مگر ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ہے جس سے ثابت ہوا کہ کلام الہی ہے، پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا کلام ہے. جو لوگ بھی دشمنان دین اگر وہ غور کر لے، آج یوروپ میں لوگ ترقی کر رہے ہیں، انسان پسند لوگ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں اور پڑھ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں. اسلام کیوں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ کیونکہ اسلام مسلمانوں کے پاس ایسی کتاب ہے جو بے نظیر کتاب ہے، بے مثیل کتاب ہے، جس کی کسی ایک آیت کریمہ کے بھی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا. اور جن لوگوں پر یہ حقانیت واضح ہو جاتی ہے، بس فوراً وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. مگر پھر بھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بدبخت آج بھی کہتے ہیں کلام الہی نہیں ہے. اس زمانے میں بھی ابو لہب جیسے لوگ کہتے تھے یہ کلام الہی نہیں. تو قرآن مقدس میں اللہ نے چیلنج پھر سے فرمایا، قل، اے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں، لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. یہ 15 پارے میں سورہ اسراء کی آیت کریمہ 88 آیت نمبر 88. اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا. یہ وہ چیلنجز ہیں جو دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. بڑا سے بڑا رائٹر بھی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی کہ تمام انسان مل کر ویسی کتاب نہیں لکھ سکتے ہیں. آپ نے سنا کہیں کیا ایسا؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اگر تمام انسان، تمام جنات مل کر بھی، صرف انسانوں کی بات نہیں، انسانوں سے زیادہ پاور جناتوں کے پاس ہے، تمام انسان اور تمام جنات مل کر بھی اس جیسی کتاب کو لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکیں گے. صرف یہ نہیں کہا کہ مل کر لانے کی کوشش کر لیں، یہی، بلکہ صاف لفظوں میں کہا کہ چیلنج بھی کیا اور اعلان بھی فرما دیا کہ یہ کبھی نہیں لا سکیں گے. نہیں، کیا فرمایا؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. یہ غیب کی خبر ہے
کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دے تمام انسان و جنات مل کر اس جیسی کتاب کو لانا چاہیں لا یاتون بمثلی تو ہرگز یہ نہیں لا سکتے ہیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، حالانکہ انسان و جناتوں کی دوستی نہیں ہوتی، مگر اللہ فرماتے اگر یہ دونوں انسان و جنات مل کر ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کر کے بھی لانا چاہیں، تب بھی یہ کبھی بھی ایسی کتاب نہیں پیش کر سکیں گے۔ یہ چیلنج کیا، آج تک یہ چیلنج برقرار ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ انسانوں نے کوشش نہیں کی ہے؟ جن عربوں میں قرآن نازل ہوا، جن کی زبان عربی تھی، اور قرآن مقدس میں جن کے مذہب کے پرخچے اڑا دیے تھے، جن کے دین بت پرستی کو خاک میں ملا دیا تھا، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، کیا وہ خاموش بیٹھے رہے ہوں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہوں گے؟ وہ نہیں، انہوں نے ایسی کوششیں کی ہیں کہ وقت ختم ہو گیا۔ میں آئندہ کی گفتگو میں ان کی کوششیں دکھاؤں گا آپ کو کہ قرآن مقدس نے جب چیلنج کیا تم ایسی آیت پیش کرو، ایسی صورت پیش کرو، اور ایک دو مقام پر نہیں کئی مقام پر چیلنجز موجود ہیں قرآن مقدس کے اندر جو آج بھی موجود ہیں، انہوں نے جی توڑ کوشش کی، رات دن ایک کر دیے، مگر بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو کہ ما ھذا من کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے۔ اگر کسی بشر انسان کا کلام ہوتا تو پھر ہم اس سے بہتر کلام بنا لیتے، اس سے اچھا کلام بنا لیتے۔ اگر یہ محمد عربی کا کلام ہوتا تو وہ تو انسان ہے، مکے میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، ہم تو بڑے فصیح و بلیغ ہیں، ہم ان سے بہتر کلام بنا دیتے، مگر وہ کوشش کرنے کے بعد نہیں بنا سکے۔ جو خوبیاں، جو کمالات کلام الہی کے اندر موجود ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ وہ ایک آیت کریمہ، ایک کلام کو بھی پیش نہیں کر سکے، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جو بھی اس کلام کے مقابلے میں کلام پیش کیا جائے گا یہ کلام الہی اس کلام کی پرخچے اڑا کر رکھ دے گا۔ یہ ہم نے نہیں، غیروں نے کہا ہے، جنہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کی مزید گفتگو انشاءاللہ آپ آئندہ کی گفتگو میں سماعت فرمائیں گے۔